نیوز 18 اردو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ سب کا استقبال ہے. میں آپ کے ساتھ مسعود عالم. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان تحسین منور صاحب موجود ہیں، جن کی نظر ہندوستان کے علاوہ عالمی سطح پر اور خاص طور پہ جموں کشمیر پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح منگل کو شام میں جس طرح جموں کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں کے ہجوم پر ایک حملہ کیا گیا، اور اتنا بڑا حملہ تھا کہ اس میں تقریباً 27 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بہت سارے افراد ابھی تک زخمی ہیں. منگل کی شام کشمیر کے لیے کیا بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا المناک خبر تھی. لیکن اس کے بعد جس طرح سرکار بھی ایکشن میں ہے، وزیر داخلہ سری نگر گئے، کشمیر میں بہت سارے جس طرح اس کے بیانات آ رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ پارٹیاں ہوں چاہے کوئی اور ہو، سبھی مل کر اس کے خلاف چاہتے ہیں کہ جلدی سے سرکار کوئی بڑا ایکشن لے. اور جس طرح ناپاک سازش کی گئی ہے، آج انہی سب چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تحسین منور صاحب سے کہ اس حملے کو لے کر کس طرح دیکھا اور سمجھا جائے. دیکھیے، یہ بہت ہی بزدلانہ حملہ ہے، اور جس طرح کی ناپاک حرکت سرحد پار کے اشاروں پر یہ کی گئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بے گناہ معصوم لوگوں کو جو خوشیاں منانے کے لیے کشمیر میں آئے تھے اور کشمیریوں کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کر رہے تھے، جس وقت وہ کشمیر میں داخل ہوئے، جس طرح کشمیر میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ کشمیریوں کے کام آئے گا. راستے میں جو خرچ کریں گے، آگے بھی جو کچھ خرچ کریں گے، وہ سب کشمیریوں کے کام آنا ہے. وہ کشمیریوں کی، اگر ہم ٹورزم کو دیکھیں تو کشمیریوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 8% کے قریب جو ہے کشمیر کی جو GDP ہے اس میں ٹورزم کا حصہ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے کشمیری جو ہے سیاحت کے اوپر پوری طرح سے منحصر ہے. تو اگر وہ سیاحوں پر حملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا، میں تو 1990 میں وہاں پہ رہا، میں جب دوردرشن اور آکاشوانی سے خبریں پڑھتا تھا وہاں پر، اور وہ بہت ہی خون آشام دور تھا، بہت ہی پرتشدد دور تھا. اس دوران میں ہم دیکھتے تھے کہ شام ہوتے ہی جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے لوگ گھروں میں پہنچنے کی جلد بازی کرتے تھے. حالات بہت خراب تھے. اس دوران بھی کبھی بھی دہشت گردوں نے سیاحوں کو چھوا تک نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے سیاحوں کو چھوا تو کشمیری عوام جو ہے وہ بہت بری طرح اس کی مخالفت کریں گے، اور وہ ان کی جو ناپاک سازش ہے اس میں ان کو ان کا ساتھ نہیں مل پائے گا. تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی سیاحوں کو چھوا تک نہیں. لیکن اس بار جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بے گناہ معصوم سیاحوں پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بری طرح گھبراہٹ کا شکار ہے. دہشت گردوں کو جو ہے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ان کے جو ہے وہ منصوبے جو ہیں وہ کشمیر میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ کام کیا گیا. اور ایک اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب کشمیر میں چند ہفتوں پہلے سے یہ بات، یہ سگوگاہٹ بھی تھی کہ کشمیر میں جو ہے وہ ریل جو ہے سیدھے ہندوستان سے پہنچے گی. تو کشمیر جو ہے، ہم کہتے تھے کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت ایک ہے، تو اب ریل نیٹ ورک کے ذریعے بھی بھارت جو ہے، کشمیر جو ہے بھارت کے ساتھ کنیا کماری تک جڑ جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو دہشت گرد ہیں یا ان کے سرپرست ہیں، ان کے آقا ہیں، پاکستان کے جو وہ حکمراں ہیں، یا پاکستان کی وہ ISI ہے جو کشمیریوں کی جان کی دشمن ہے، کشمیریوں کے سکون کی دشمن ہے، کشمیریوں کے اطمینان کی دشمن ہے، کشمیریوں کے امن و امان کی دشمن ہے. وہ یہ بات نہیں چاہتی کہ کشمیریوں کو سکون ملے، کیونکہ جیسے ہی آپ کی ریل گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو آپ دیکھیے کہ جو سڑک کے ذریعے جو لوگ پہنچنے میں تھوڑا سا قباحت محسوس کرتے تھے، یا جو لوگ ہوائی جہاز سے نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک بہت خوبصورت جو پورا ٹریک ہے، وہ جہاں سے کشمیر کی ریل گاڑی گزرے گی، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. وہ وادی بہت خوبصورت ہے، دنیا کا، ایشیا کا سب سے اونچا جو پل بنا ہوا ہے. تو وہاں سے جب وہ گاڑی گزرے گی تو وہ ایک منموہک جو درشیہ ہم اس کو ہندی میں کہیں، وہ ایک جو مناظر ہے وہ بہت ہی دل کو لبھانے والے دلکش مناظر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے، اور لوگ جو ہے بہت بھاری تعداد میں
وہ کشمیر کی طرف آتے، کشمیر کا جو ہے معیشت بڑھ جاتی، تو یقینی طور پر جو دہشت گرد ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کشمیر میں جو سیاحوں کی آمد ہے، چونکہ ٹورزم سیزن شروع ہوا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچائی جائے۔ جی بالکل صحیح سر، ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جس طرح وہاں کے لوگوں کا ایک رد عمل آ رہا ہے کہ ہماری معیشت پر حملہ ہے، یہ نہ صرف جو ہے ان کو مارا گیا بلکہ ہماری معیشت پر یہ حملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارا دل رو رہا ہے، بلکہ یہ کشمیریت پر حملہ ہے۔ ہمارے مہمانوں کو جس طرح جو ٹورسٹ ہیں ان کو باقاعدہ مہمان کے نام سے پکار کر جو ہے ان کے فیور میں جو ہے کہا گیا کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح جس طرح کشمیر کا ایک رد عمل کھل کر سامنے آ رہا ہے اس بار، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ایک بہت تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے ہمیں یاد ہے چھٹی پورہ کا جو قتل عام ہوا تھا، یا اس سے قبل بھی جتنے بھی ہے اس کے بعد بھی ہوئے، ان میں لوگ جو ہے دکانیں تک بھی بند نہیں ہوتی تھیں اور لوگ گھبراتے تھے دہشت گردوں سے کہ یہ کہیں ہم کو نشانہ نہ بنا دیا اگر ہم کچھ بولتے ہیں۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ وہاں پہ جو کشمیر کے مقامی دہشت گرد ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں، اور وہ ہیں ہی نہیں ایک طرح سے۔ اگر ہم ذرائع کے حوالے سے بات کریں تو کشمیر میں تقریباً 100 یا 110 کے قریب دہشت گرد ایکٹیو ہوں گے، جن میں سے جموں کشمیر میں، اور جن میں سے میرے خیال سے 90% کے قریب جو ہے وہ سب غیر ملکی ہیں، اور زیادہ تر ان میں پاکستانی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے، اسی لیے وہ جو ہے انہوں نے نام پوچھ کے لوگوں کو مارا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کے درمیان جو ہے فاصلہ بڑھے، درار پیدا ہو، اور ملک میں دنگے ہوں، فسادات ہوں، اور ہندوستان کی معیشت جو ہے ان دنگوں کی آگ میں جو ہے تباہ و برباد ہونے لگے۔ تو وہ اس کا اثر کشمیر میں کا اثر باقی ملک میں بھی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے نام پوچھ کر اسلام کے خلاف جاتے ہوئے انہوں نے یہ کارروائی کی، کیونکہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی بے گناہ کا آپ قتل کیجیے۔ آپ قرآن شریف کو اٹھا کے دیکھیے، بے شمار آیتیں ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی پہ زبردستی نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین، مطلب تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا مذہب تمہارے لیے تمہارا مذہب، یا دین میں زبردستی نہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یقینی طور پہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں جنہوں نے یہ سب قتل عام کیا اسلام کے نام پر اگر کر رہے ہیں وہ، اور ان کو اسلام کی ذرا سی بھی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو اسلام کی سمجھ ہوتی تو وہ بے گناہوں کا قتل نہیں کرتے۔ جنگ ہے، اگر آپ جنگ لڑنا چاہتے تو آئیے نا، بارڈر پہ آئیے، لڑتے جنگ آپس میں۔ ہندوستان کی فوج سے تو آپ 3 بار ہار چکے، 12 ہارے، گاڑی ہلا رہے آپ جب بھی جنگ ہوئی آپ ہارے، 72 ہارے، 65 ہارے، آپ ہمیشہ ہارے ہیں۔ ہم تو لاہور تک پہنچ گئے تھے، آپ کے لوگوں نے جو ہے سرنڈر کیا ہے ہمارے فوجیوں کے آگے۔ تو آپ کے اندر وہ دم ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس طرح سے یہ پس پردہ رہ کر اس طرح کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور جو کہ اب ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ کشمیر میں تعمیر اور ترقی کا ایک نیا باب لکھا جا چکا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو احتجاج ہے لوگوں کا، وہ اسی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس حملے کے بعد جو ہے اگر ہم پاکستان کا رد عمل دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ایک میڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے، دہشت گردانہ حملہ، تو ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے نام کو آگے کر دیتا ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو جس طرح پاکستان کا یہ سوال ہے تو ہمارے ذہن میں ظاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھتا ہے، کیونکہ جس طرح پچھلی دفعہ اسٹرائک کی گئی تھی، کیا اس طرح ایک بڑی کارروائی کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جھوٹ بارہا بے نقاب ہو چکا ہے۔ جب ممبئی میں حملہ ہوا تھا 26/11 کا، انہوں تو قصاب کو بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، لیکن بی بی سی کی رپورٹ نے ان کے گھر جا کے سب کچھ کر دیا، تو اس کے بعد رپورٹر کو بھی غائب کر دیا انہوں نے کہ بھئی یہ تو یہیں سے آیا ہوا تھا۔ تو اور جتنے بھی وہاں سے دہشت گرد آئے ہیں، کہاں ان کے ٹیررسٹ کیمپ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو وہاں وہ دہشت کی فیکٹری ہے۔ مسعود اظہر کہاں ہے؟ وہیں تو ہے۔ اسامہ بن لادن کہاں مارا گیا تھا؟ پاکستان میں تو مارا گیا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ امریکیوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ تو یہ دیکھیے، وہ امریکہ کو بھی جو ہے ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی وائس پریزیڈنٹ نائب صدر جے ڈی وینس ہندوستان میں تھے، وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب میں تھے۔ سعودی عرب کا بھی بہت پاکستان کی معیشت میں ان کو ابھارنے میں اچھا خاصا دخل ہے، تو وہ اس کو بھی جو ہے سعودی عرب کو بھی جو ہے نشانہ بنا رہے تھے، کیونکہ
بہت یہ بات طے ہے کہ دیکھیں یو اے ای سے بھی کافی انویسٹمنٹ ہمارا کشمیر میں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے سعودی عرب سے بھی وہاں سے جو ہے انویسٹمنٹ ہو کشمیر میں. تو وہ کہیں نہ کہیں وہ یہ بہت ہی گھبراہٹ میں کیا گیا حملہ ہے. جب آپ سافٹ ٹارگیٹ چنتے ہو نا، کوئی بغیر کسی پلاننگ کے ہوتا ہے، تو وہ سافٹ ٹارگیٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کہیں سے حکم آئے کچھ بھی کرو، تم ہمیں تو خبر چاہیے، ہمیں تو قتل عام چاہیے، تم کچھ بھی کرو، تم اپنی قیمت بتاؤ، تم اپنے اور یہ جا کے مارو بس لوگوں کو. تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہو اور آپ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو. آپ جو ہے آپ کشمیر میں جس طرح اسمبلی چناؤ کے بعد وہاں پر ووٹوں کی طاقت سے بنی سرکار موجود ہے، تو اور وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کی کہیں چل نہیں رہی، تو گھبراہٹ کا شکار ہو کے ایک بڑی خبر بنانے کی کوشش کی انہوں نے، اور کشمیر کے عوام نے اس کو ناکام کر دیا. سڑکوں پر آ کر اس کا احتجاج کر کے، اس کے خلاف آواز بلند کر کے، مسجدوں سے اعلان کر کے دہشت گردوں کے خلاف، یہاں تک کہ حریت نے بھی جو ہے کل جو بند ہوا ہے اس میں شرکت کی. تو مجھے لگتا ہے، اور میں داد دوں گا سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر کی محبوبہ مفتی صاحبہ کو، جس طرح انہوں نے معافی مانگی ہندوستان کو، اس معافی کی ہندوستان کے لوگ وہ سننا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مہمانوں کو نہیں بچا پائے، ہم شرمندہ ہیں آپ سے. واقعی آج ہر کشمیری شرمندہ ہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے. میں نے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بہت شرمندہ، ان کو لگتا ہے کہ بہت غلط ہوا ہے، کیونکہ مہمان نوازی بھی جو ہے اسلام کا جز ہے. جی، ایمان کا ایک حصہ ہے. ہاں. جس طرح کل حملہ ہوا اور وزیر اعظم سعودی سے واپس آئے، امت شاہ کشمیر گئے، کشمیر سے پھر واپس آئے، ابھی اس وقت میٹنگ چل رہی ہے، ان سب حالات پہ جس طرح سرکار کی ایک نظر ہے، تو کیا یہ ہم جلد ہی کوئی دیکھیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لے لیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سب میں جو بھی حکومت جواب دینا چاہے گی اس میں پورا ملک ان کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں، اور زیادہ تر جتنی بھی آوازیں ہیں اس وقت ملک میں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. اس معاملے میں جو بھی حکومت فیصلہ لے گی، لیکن بہت سوچ سمجھ کے لے گی، جلد بازی میں نہیں لے گی. پہلے بھی ہم نے جواب دیا ہے، اور کیا جواب دیا جائے، کیسے جواب دیا جائے، کیونکہ حکومت کے پاس وہ ساری معلومات ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں ہمارا دشمن کمزور ہے، کن علاقوں میں کمزور ہے، کس طریقے سے جواب دیا جائے. تو جواب تو دیا جائے گا، اور یہ سرکار کے اوپر منحصر ہے وہ کب اور کیسے جواب دیتی ہے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ سرکار جو ہے اس کا جواب ضرور دے گی، اور جواب دینا بھی چاہیے. جی، ابھی امرناتھ یاترا شروع ہونا تھا، 14 اپریل سے رجسٹریشن بھی شروع ہو گئے تھے. تو کیا اس دہشت گردانہ حملے کے بعد جس طرح وہاں سیاحوں کو ایک سیکورٹی ہر جگہ دی گئی، اس پر بھی کچھ اثر انداز کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، امرناتھ یاترا کے لیے جو ایک سیکورٹی پروٹوکول ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. تو اس کو کبھی بھی یہ لوگ بھیج نہیں پائیں گے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ دہشت گرد جو ہے امرناتھ یاترا میں کچھ کر پائیں گے. یہ تو دیکھیے وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ کشمیر کی جو ریڑھ ہے سیاحت یا سیاح، ان کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا ہے نہتے سیاحوں پر. نہیں تو وہاں فوج لگانے میں کیا دیر لگتی. وہاں اکثر میں دیکھا کہ وہاں پر نہیں ہوتے فوجی، کیونکہ سیاحوں کو ڈسٹرب ہوگا، ان کو وہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تفریح کی غرض سے آئے ہیں، وہ اس موسم آب و ہوا کا مزہ لینے آئے ہیں، وہ اپنی سانسوں میں وہاں کی تازگی کشمیر کی لے کے جانا چاہتے ہیں واپس. تو وہاں کبھی اس طرح کا سوچا ہی نہیں کہ جہاں پر یہ اس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے. تو یقینی طور پر اب ہر جگہ جو ہے سیکورٹی ٹائٹ ہوگی. دیکھنا بھی پڑے گا کہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہیں پہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہو، کچھ ہو، تو وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کہاں فیلئر ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں کوئی نہ کوئی صحیح فیصلہ لے گی، اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کو بخشا بھی نہیں جائے گا، چاہے وہ کسی کی غفلت ہوئی ہو وہ، اور یہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو آقا ان کو بخشا نہیں جائے گا. اور حکومت اپنے طریقے سے کوئی جواب دے گی. لیکن امرناتھ یاترا پہلے بھی اگر کشمیر میں جیسے بھی حالات رہے ہیں، میں تو 90s سے دیکھ رہا ہوں، ان حالات میں بھی امرناتھ یاترا کو کبھی ٹالا نہیں گیا، چاہے علامتی طور پہ اس کو انہوں نے کیا، لیکن امرناتھ یاترا ہمیشہ جاری رہی ہے اور جاری رہے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ بھولے ناتھ کے بھکت جو ہیں وہ اتنے بزدل نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے جو دہشت گردوں کی جو بزدلانہ حرکت ہے، قاہرانہ حرکت ہے نا آمنے سامنے، تو یہ قاہرانہ حرکت جو ہے دہشت گردوں کی
اس سے جو ہے وہ کسی طرح بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بھولے کے بھکت ہیں وہ گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ امرناتھ یاترا جو اسی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ دوستو، ظاہر سی بات ہے پورے ہندوستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ اس کے خلاف لوگوں میں غصہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک قتل عام ہے۔ جس طرح وہاں دہشت گردانہ حملہ ہوا پہلگام میں، اس سے نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہوئی، کتنے گھر اجڑ گئے۔ اب ہم چاہتے ہیں اور سب کی خواہش ہے پورے ہندوستان کے ہر شہری کی کہ جلد سے جلد حکومت اس کا بدلہ لے اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے جو اس میں شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔